اوکے گرلس لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. تو لینگویج پروسیسرز کو دیکھ لیتے ہیں. لینگویج پروسیسرز یا ٹرانسلیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ آواز کلیئر ہے؟ اوکے. تو لینگویج پروسیسرز کیا ہوتے ہیں؟ دا کمپیوٹر کین اونلی انڈرسٹینڈ مشین لینگویج. کل تھوڑا سا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو مشین لینگویج کیا ہوتی ہے؟ یہ زیروز اور ون کی فارم میں ہوتی ہے. بائنری فارمیٹ ہوتا ہے مشین لینگویج کا. اور اس میں دیر فور اینی پروگرام ریٹن ان اسمبلی لینگویج اور ہائی لیول لینگویج مسٹ بی ٹرانسلیٹڈ ٹو مشین لینگویج. تو کوئی بھی ٹاسک آپ نے کچھ بھی پرفارم کرنا ہے تو اس کو ہم مشین لینگویج میں ہر صورت کنورٹ کریں گے تو ہی ہم اس ٹاسک کو پرفارم کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کے لیے وہ انسٹرکشن تبھی میننگ فل ہیں جب آپ اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کریں گے. اب لینگویج پروسیسرز کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو ہائی لیول لینگویجز یعنی وہ لینگویجز جو ہیومن بینگ رائٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ اسمبلی لینگویج ہوتی ہے. یا پھر ہائی لیول لینگویجز میں 1500 سے زیادہ ہمارے پاس لینگویجز ہیں جن کے اندر ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, ہم ٹائپ کر سکتے ہیں, ہم رائٹ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی انسٹرکشنز. اور جس طرح کی ہماری انسٹرکشنز ہوں گی اس طرح کا ہمارا جو ہے وہ کمپیوٹر کو جب ہم وہ انسٹرکشنز دیں گے تو ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا. اور جو ٹاسک ہم اس کو دیں گے, لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایڈیشن پرفارم کر دو, کوئی سبٹریکشن پرفارم کر دو, کسی بھی نمبر کا ملٹیپلیکیشن ٹیبل پرنٹ کر دو اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ انسٹرکشنز کمپیوٹر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایگزیکٹلی فالو کرے گا, اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا, ٹرانسلیٹ کرے گا اور وہ ٹاسک پرفارم کر کے ہمیں دے دے گا. اب لینگویج پروسیسرز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے جو ہمارے پاس سمپل ہے وہ اسمبلر ہے. اسمبلر از دا سافٹ ویئر دیٹ ٹرانسلیٹ اسمبلی لینگویج پروگرام انٹو مشین لینگویج. یہ ایک اسپیسیفک آپ کے پاس کہہ لیں کہ لینگویج ٹرانسلیٹر ہوتا ہے جو اسمبلی لینگویج کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے. کچھ سمبولک کوڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نیمونکس کہتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے MNEMONICS, اس کو آپ اس میں ایم سائلنٹ ہے, آپ نے اس کو نیمونکس پڑھنا ہے. تو یہ نیمونکس کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے مشین لینگویج میں. اور اس کے علاوہ کچھ رجسٹرز کے ہم نام پرووائڈ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ اسمبلی کی ایک انسٹرکشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جیسے موو کی انسٹرکشن ہے. اگر ہم کہتے ہیں موو, بٹ ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ لائک دس, لیکن پھر بھی چلیں ہم کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں موو اور اس کے بعد یہ میں نے اے لکھا ہے اور کاما دیا ہے اور میں اس میں کہتی ہوں 10. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکیومولیٹر رجسٹر ہے اس کے اندر یہ ویلیو 10 جو ہے اس کو موو کر دیں. اب یہ ویریبل نیم نہیں ہے, یہ ایکیومولیٹر رجسٹر ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ والا پارٹ تو آپ کے پاس جو ہے وہ اسی طرح سے ہم نے اگر ایڈ کی انسٹرکشن لکھنی ہے تو ہم لکھیں گے ایڈ اے کاما بی. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بی رجسٹر میں پڑا ہے اور جو اے رجسٹر میں آلریڈی پڑا ہے اس کو ایڈ کر دیں. اسی طریقے سے ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے تو ہم کہیں گے اے کاما سی بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے پاس رجسٹرز اور بھی ہوتے ہیں لیکن شروع میں ہمیشہ ایکیومولیٹر رجسٹر ہی آتا ہے. یہ اپنے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں پہلے بھی 9th کلاس میں تھوڑا بہت دیکھا ہوگا, ادروائز آگے بھی اس میں آپ کے پاس فرسٹ ایئر میں بھی کچھ آرکیٹیکچر کے چیپٹرز آئیں گے, اس میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. اسمبلی لینگویج کی کچھ اس طرح کی نیچر ہوتی ہے. ایچ کمپیوٹر ہیز اٹس اون اسمبلی لینگویج. اب دیکھیں کہ ہر کمپیوٹر کی اپنی اسمبلی لینگویج ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ اگر آئی بی ایم کے کمپیوٹر ہیں تو سب کی ایک اسمبلی لینگویج ہے, ایپل کے کمپیوٹر ہیں تو ان کی ایک اسمبلی لینگویج ہے. تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے اسمبلی لینگویج میں کمپیوٹر کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا جی, اب اس میں آپ دیکھیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسمبلی کے بارے میں, اسمبلر کے بارے میں. اب آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا کہ اسمبلی لینگویج کا پروگرام اگر آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسمبلر چاہیے. آپ اپنے کمپیوٹر پہ اسمبلر جو ہے وہ انسٹال کریں گے, یعنی وہ سافٹ ویئر ہوگا, نیٹ سے بھی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک دوسرے سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ انسٹال کریں گے اور اسمبلی لینگویج میں پروگرام رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے کمپائلر. کمپائلر از دا سافٹ ویئر دیٹ ٹرانسلیٹ دا پروگرام ریٹن ان ہائی لیول لینگویج. یہ کلاس میں جب ڈسکس ہوا تھا بہت سے بچوں کو آلریڈی پتا تھا کہ کمپائلر کیا ہوتا ہے. کمپائلر میں آپ کے پاس جو آپ نے اس میں کرنا ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے وہ پورے کا پورا پروگرام ایٹ ونس ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا پروگرام جو ہے فار ایگزامپل 100 اسٹیٹمنٹس پر ہے تو وہ 100 کی 100 اسٹیٹمنٹس ایک ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی. تو compiler is the software that translate the program written in high level language into machine language. It converts the program into machine language before execution by the computer. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ایٹ ونس ہی جو ہے وہ پورے کے پورے پروگرام کو جو ہے وہ کمپائل کر دے گا اور جو انٹرپریٹر ہوگا وہ لائن بائی لائن کرے گا. اس میں فرق کیا ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل 100 لائنز کا پروگرام ہے اور لائن نمبر 2 پہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ
کمپائلر اور انٹرپریٹر کا ڈفرنس، اگر 100 لائنز کا کوڈ ہے آپ کے پاس تو کمپائلر جو ہے وہ، اگر کمپائلر آپ یوز کر رہے ہیں تو لائن نمبر 1 سے لے کر 100 تک پوری ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی، پوری ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی، اور ٹرانسلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ساری مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جائیں گی، ان کی آبجیکٹ فائل کریٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اس میں لیٹ سے لائن نمبر 10 پہ اور 20 پہ 2 ایررز تھے تو وہ آپ کو ایک ساتھ بتا دے گا کہ لائن نمبر 10 اور 20 پہ یہ ایررز ہے۔ لیکن اگر آپ انٹرپریٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ پہلے 1 سے لے کر 9 تک لائنز کو ٹرانسلیٹ کرے گا، لائن نمبر 10 پہ اس کو ایرر ملے گا تو آپ کا انٹرپریٹر وہیں رک جائے گا۔ لائن نمبر 10 تو ڈیفینیٹلی اس میں ایرر ہے، وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، مزید ٹرانسلیٹ نہیں کرے گا، بلکہ یوزر کو ایرر بتا دے گا کہ اس پر ایرر ہے لائن نمبر 10 پر۔ اب یوزر لائن نمبر 10 کو ایرر ریموو کرے گا، پھر اس کے بعد لائن نمبر 11 سے لے کر آگے ٹرانسلیٹ کرنا شروع کرے گا، لائن نمبر 19 پہ پہنچے گا، 20 پہ پھر اس کو ایرر ملے گا، وہاں پہ رک جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو آپ بتائے گا کہ لائن 20 پہ ایرر ہے۔ تو اب اگر اس کے بعد لائن نمبر 20 کا ایرر ریموو کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پورے ریمیننگ پروگرام میں اگر کوئی ایرر نہیں ہے تو وہ پورے کا پورا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح جب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی ہیلپ سے آپ کمپائلر اور انٹرپریٹر کا تھوڑا سا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ اس میں فاسٹ کون سا ہوگا، کمپائلر، لیس ٹائم کنزیومنگ کون سا ہوگا، کمپائلر۔ تو انٹرپریٹر سلو ہوگا، زیادہ ٹائم لے گا، کیونکہ وہ لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کر رہا ہے، جہاں ایرر ملتا ہے وہ آگے ٹرانسلیشن کرنی چھوڑ دیتا ہے، جبکہ کمپائلر پورے کے پورے کو ٹرانسلیٹ ایک ہی دفعہ کر لیتا ہے۔ اب ہمارے پاس ہے جی ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر از اے سیٹ آف پروگرام ڈیزائن ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک۔ اس میں آپ کے پاس جب ہم نے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ہم نے کس لیے ہم نے کمپیوٹر کو یوز کرنا ہے، ہم نے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہے، مے بی ہم نے اس پہ پروگرامنگ کرنی ہے، یا ہم نے اس کے اوپر کوئی اور ٹاسک، ہم نے اس پہ اسائنمنٹس بنانی ہے، ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے، ہم نے آن لائن کلاس اٹینڈ کرنی ہے، یا آن لائن یوٹیوب سے اسٹڈی کرنا ہے، اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ اس طرح کے بہت سے ہمارے پاس پرپس ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی ریلیونٹ سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے آپ آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ سب لوگوں نے زوم کا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، اسی طرح اگر میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دوں گی تو آپ کو مائکروسافٹ ورڈ میں یا ایکسل میں یا کسی طرح اسائنمنٹ کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر میں آپ سے کہوں گی مجھے اگر سپوز کہ وہی ڈاکیومنٹ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے دے دے، جیسے جو بک میں آپ کو یہاں پر اسکرین شیئر کے ذریعے دکھا رہی ہوں، میری اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، تو اس طرح آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہیں ان کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہوتے ہیں۔ جو رائٹنگ لیٹ سے جو ڈاکیومنٹ رائٹنگ کے لیے ہیں وہ صرف ڈاکیومنٹس کو ہی کی رائٹنگ کے لیے ہی یوز ہوں گے۔ کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کی سیلری کیلکولیشن ہوتی ہے، جیسے ایکسل ہے، اسپریڈ شیٹ ہے، اس طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، پے رول کے لیے یوز ہوتے ہیں، ایسے پے سلپ بنتی ہیں۔ کچھ سافٹ ویئر ایگزامینیشن کا رزلٹ جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے، اس کی پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جیسے ابھی ملک میں جیسے آج کل کووڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو یہ کووڈ کے کچھ اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس آتے ہیں کہ جی اس کا ریٹ 2% ہے، 3% ہے، اور واٹ ایور۔ اس سے پہلے آپ کے پاس ڈیلی کچھ کیسز آتے تھے، ان کی کوئی تعداد، اور اس طرح کی ابھی بھی آتی ہیں، لیکن الحمدللہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی گرافس بنے ہوئے آتے تھے، تو وہ سب چیزیں اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ان کے اندر ڈیٹا انپٹ کیا جاتا ہے، تو اس پہ ڈفرینٹ گرافس جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ پر دیکھیں اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ بہت سارے اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں، جس طرح کی آپ کی نیڈ ہے اس طرح کے ہیں، ان کو ہم مین کچھ 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر، پھر بزنس سافٹ ویئر، پھر انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر، اور پھر ایجوکیشنل سافٹ ویئر۔ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر وہ ہیں جو کمپیوٹر کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں۔ پروڈکٹیوٹی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کمپیوٹر پرچیز کیا اور اس میں آپ نے اس کو کس طرح پروڈکٹیو بنائیں گے، آپ اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہو، آپ اپنا ڈیلی کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ اٹس productivity software is used to improve the way people do their work, speed up the daily routine tasks performed by the individual and teams by eliminating the repetitive tasks۔ اب اس میں کیا ہے؟ ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ، ڈیٹا بیس مینجمنٹ، اور گرافک سافٹ ویئر۔ کچھ ڈرائنگس بنانی ہے آپ نے، کچھ ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے، یا اس ٹائپ کی کچھ آپ نے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، تو اس میں آپ ایک دفعہ کام کر لیں گے اور بار بار آپ کو اسے ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، اس سے آپ کا ٹائم سیو ہوگا اور شیئرنگ آسان ہوگی۔ اگر آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشن لیول پہ اس کا اتنا بینیفٹ ہے کہ آپ اس میں آرام سے سافٹ ویئر کی شیئرنگ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنا ڈفرینٹ روٹین ٹاسک، جیسے آفس ورک ہے، آپ نے ایک جگہ پر پرفارم کیا اور اس کے بعد آپ نے دوسرے اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کر لیا، ای میل کے ذریعے کر لیا، یا کسی بھی اور طریقے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس جو بزنس سافٹ ویئر ہیں وہ بزنس ایکٹیویٹیز کو رن کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ بزنس ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس
کہ آپ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایسے ٹاسک پرفارم کریں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے پے رول کی کیلکولیشن ہو گئی, کوئی آپ نے کسی اسٹور, اب ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈپارٹمنٹ اسٹورز پر جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کمپیوٹرائزڈ جو ہے وہ بل ریسیو ہوتا ہے, تو وہاں پر انوینٹری کے سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. انوینٹری اینڈ ریٹیل سافٹ ویئرس ہیں یہ. تو اس ٹائپ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو بزنس پرپز کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ فوٹوگرافر کی شاپ پہ جاتے ہیں فوٹوگرافس بنوانے کے لیے, تو وہاں پر بھی آپ کے پاس گرافیکل سافٹ ویئرس ہیں, وہ بھی بزنس میں یوز ہو رہے ہیں. آپ تصویریں جو ہیں وہ پہلے اگر آپ پکچر وغیرہ بنوانے چاہتے تھے تو مینوئل جو آپ کے پاس پکچرس کی ڈیولپنگ اینڈ پرنٹنگ ہوتی تھی اس سے بہت ٹائم لگتا تھا. اب اسی ٹائم پہ پکچر بنتی ہے, وہ تھوڑا بہت اس کو کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں ایڈٹ کرتے ہیں, اور کمپیوٹر والا ہی پہ اٹیچ ہونے والا ایک پرنٹر ہوتا ہے, اور اس گرافیکل پرنٹر میں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کا جو پیپر ہوتا ہے فوٹوگرافس کے لیے وہ ڈالتے ہیں, اور آپ کے پاس جو ہے وہ فوٹوگراف اسی وقت پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ ٹائپ کے بزنس, جس طرح بزنسز کو ہم سارے کے سارے بزنسز کو ڈسکس نہیں کر سکتے, اس طرح ہم ان کے ریلیٹڈ سافٹ ویئر کو بھی سب کو ڈسکس نہیں کر سکتے. تو یہ کافی ڈفرینٹ نیچر کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے جی انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر میں عام طور پہ ویڈیو گیمس آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ موویز وغیرہ آ جاتی ہیں. جیسے نیٹ فلکس, جن بچوں کو, کچھ بچوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک ویب سائٹ ہوتی ہے جس پہ ڈفرینٹ موویز ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, اور وہ موویز جو ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی کچھ منتھلی ہم فی پے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وہ موویز جو ہے ان کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا وہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر بھی ہے, اور انٹرٹینمنٹ سروس ہے جس کو بیسیکلی ہم پرچیز کرتے ہیں. اس طرح ویڈیو, آپ کے پاس آڈیو ویڈیو پلیئر, ہم میوزک وغیرہ سنتے ہیں. جب ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے تو ان سب کاموں کے لیے ہمارے پاس الگ الگ ڈیوائسز تھے. موویز دیکھنے کے لیے وی سی آر یا ڈی وی ڈی پلیئرز یوز ہوتے تھے, آڈیو کے لیے کیسٹ پلیئر, میوزک پلیئر الگ سے ہوتے تھے, اور اسی طریقے سے ڈفرینٹ انٹرٹین گیمز کے لیے آپ کے پاس جو ہے پلے اسٹیشنز ہوتے تھے. پلے اسٹیشن ابھی بھی ہوتے ہیں, بٹ وہ بھی اب کسی حد تک کمپیوٹرائزڈ ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں سافٹ ویئر کی ہیلپ سے, یہ سب چیزیں آپ کہہ لیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ سب سروسز دی جا سکتی ہیں. لاسٹ کیٹیگری ہمارے پاس اس میں آ رہی ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر. دا موسٹ امپورٹنٹ ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر یوزڈ فار لرننگ پرپز. یہ زوم ہے, اور اس کے ذریعے اس کو ہم لرننگ پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے لرننگ آپ یوٹیوب سے ڈفرینٹ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کچھ میری کلاسز ہیں ان کو میں پری ریکارڈڈ لیکچرز دے دیتی ہوں, اور وہ اس کو سن لیتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے, تو وہ بھی ایجوکیشن کا ایک طریقہ ہے. اس طرح اگر میں مطلب ہم انٹرنیٹ سے ٹیوٹوریلز ڈفرینٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, جو بھی ہمیں ٹاسک پرفارم, بلکہ ایون ایجوکیشنل سافٹ ویئر تو اس حد تک بھی ہو گیا کہ اگر آپ نے ایون کوکنگ بھی کرنی ہے تو آپ کو وہاں سے بھی اس کے لیے بھی لرننگ مل جائے گی, اس کی ایجوکیشن بھی مل جائے گی. لائک اگر کوکنگ کو آپ ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں, آرٹ اینڈ کرافٹ کو ایز اے سبجیکٹ لیتے ہیں, تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ آن لائن ٹیوٹوریلز مل جائیں گے. سولر سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں, گاڑی کی انجن کی ورکنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں, ٹائپنگ سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی فورن لینگویج ڈفرینٹ لیٹ سے آپ ٹرکش سیکھنا چاہ رہے ہیں, عربک سیکھنا چاہ رہے ہیں, اسی طرح سے آپ میوزک میں کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, جو میوزیکل انسٹرومنٹ کو پلے کرنا ہے, میتھمیٹکس میں کوئی کانسیپٹ سمجھنا ہے, فزکس کیمسٹری میں, بایولوجی میں, تو آپ کے پاس جو ہے ان سب کے آن لائن ریسورسز موجود ہوتے ہیں, اور آپ ان ریسورسز کی ہیلپ سے یہ والے تمام ٹاسک جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں, اور آپ کی لرننگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیٹ اپلیکیشنز. اب انٹرنیٹ اپلیکیشنز کون سی ہیں جو ہم کمپیوٹرز کے لیے یا سافٹ ویئرز کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ کے پاس ویب اپلیکیشنز ہیں, پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا نیٹ ورک اپلیکیشنز ہیں. ویب اپلیکیشنز وہ تمام اپلیکیشنز جس میں آپ کسی بھی کمپنی کے ریموٹ سرور, کسی ریموٹ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں سے گوگل پہ www.google.com پہ جاتے ہیں, تو ایک یہ آپ کس طرح سے جائیں گے؟ آپ کے پاس کروم ہونا چاہیے, یا آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسپلورر ہونا چاہیے, یا فائر فاکس ہونا چاہیے, یا سفاری ہونا چاہیے. یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ویب براؤزرز ہیں. اب ویب براؤزر ایک سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ ویب اپلیکیشنز کو یوز کر سکتے ہیں. A web application is a program that runs on a remote server while its user interact with it through the web browser. اب آپ کو براؤزر کی بھی سمجھ آنی چاہیے, ویب اپلیکیشن کی بھی. Some common web applications include web-based email programs. فار ایگزامپل جیسے جی میل ہے, آپ لوگوں نے جی میل کی آئی ڈیز کریٹ کی,
تو آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی ایک، اگر جی میل یا گوگل کی کمپنی جو ہے وہ آپ کو ای میل کی سروس پرووائڈ نہ کرے، فری آف کاسٹ پرووائڈ نہ کرے، تو آپ کو اس سروس سے بھی پیسے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن یہ فری آف کاسٹ سروس آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاٹ میل کی کچھ آپ کو نہیں، لیکن میں نے اپنی دوسری کلاس جو ہے اے ڈی پی اور بی ایس وغیرہ، ان کو میں نے ہاٹ میل کی آئی ڈیز بھی کریٹ کروائی ہیں۔ ہم نے ایک اور سافٹ ویئر یوز کرنا تھا جس کے لیے ہمیں ہاٹ میل کی آئی ڈیز کی ضرورت تھی۔ تو اس طرح ڈفرینٹ یہ سروسز ہیں جن کی لیے جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ پرپسز کے لیے۔ اور ویب اپلیکیشن میں آن لائن آپ ٹکٹس پرچیز کر سکتے ہیں، بینکنگ سروس، آپ نے بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آن لائن کوئی آکشن پرفارم ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے، آکشن آپ کو پتا ہوگا جیسے مینول ہوتا ہے کہ ویجیٹیبلز وغیرہ، فروٹ منڈی مارکیٹ میں اگر آپ کا گزر ہو تو آپ دیکھیں کہ ارلی مارننگ یا لیٹ نائٹ وہاں پر وہ ڈفرینٹ پرائسز اس کی بتائی جاتی ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ اس کو میکسیمم پرائس جو ہے وہ ادا کر کے اس کو خرید لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آن لائن آکشنز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنی بتاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے بہتر پرائس پے کر کے خرید سکتا ہے تو خرید لے، ادروائز اگر آپ سے بہتر کوئی پرائس نہیں آفر کرتا تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، دیٹ از آن لائن آکشن۔ اس میں جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی آن لائن ہی ہوگی، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، کوئی بھی یعنی کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کسی بھی سروس سے آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے پاس ہے دراز ڈاٹ پی کے، اس طرح کی ایک آپ کے پاس کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ آن لائن چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں۔ اور بھی یہ کووڈ کے دوران تو پاکستان میں بھی آن لائن جو ہے وہ شاپنگ اس کا کافی زیادہ ٹرینڈ بڑھ گیا تھا۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ یہ سیف تھی، اور اس میں پھر پاکستان میں کافی اس چیز میں اگر کہہ لیں کہ اگر کسی بھی چیز کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں تو کووڈ کے کچھ پازیٹیو سائیڈ ایفیکٹس یہ تھے کہ ہم کمپیوٹرز جو ہے اس ٹیکنالوجی کے زیادہ قریب ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے نہیں یوز کرتے تھے وہ بھی یوز کرنے لگ گئے، آن لائن کلاسز کے لحاظ سے، آن لائن شاپنگ کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری ویب اپلیکیشنز ہیں آپ کے پاس۔ اس کے بعد اسی میں انسٹنٹ میسیجنگ سروس بھی موجود ہے کہ آپ جیسے انسٹنٹلی، میں آپ کو ابھی جیسے یہ زوم پر بھی کوئی میسج کروں گی تو ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹنگ آپ کے پاس ہے، کلاؤڈ اپلیکیشن is a program that support cloud computing۔ کلاؤڈ اپلیکیشن یہ ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کافی ڈیٹیل سے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ تو کلاؤڈ اپلیکیشن پروگرام بھی پھر جب ہم نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ یوز کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کے اسپیسیفک اپلیکیشن پروگرامس بھی یوز کرنے ہوں گے جن کی ہیلپ سے ہم کلاؤڈ اپلیکیشنز کو رن کر سکتے ہیں۔ is entirely stored on the remote server and is delivered over the internet through a web browser۔ Users of cloud application need a computer with high speed internet connection۔ یہ بھی ڈسکس ہوا تھا جب میں نے آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ٹاپک پڑھایا تھا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن کی سپیڈ بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی اور کمپیوٹر کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں، اور وہ کمپیوٹر جس کے ریسورسز آپ کے کمپیوٹر سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، اس کا سی پی یو کی سپیڈ بہت اچھی ہے، اس کے گرافکس کی جو ہے وہ کیپیبلٹی بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو اگر آپ کا انٹرنیٹ سروس اچھی نہیں ہوگی تو وہ آپ اس کی اچھی سروس جو ہے اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورک اپلیکیشنز۔ تو سوشل میڈیا اپلیکیشنز بھی اب آپ لوگ کافی سارے بچے جو ہیں وہ فیملیئر ہیں، بہت سے بچوں کے فیس بک اکاؤنٹس بھی یقیناً ہوں گے، اور اگر کچھ کے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ جب ان کو اویئرنیس آئے گی تو وہ بھی شاید کریٹ کر لیں گے۔ تو سوشل میڈیا انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس جو ہے سوشل میڈیا از این انٹرنیٹ بیسڈ کمیونیکیشن سسٹم دیٹ الاؤز دا کریشن اینڈ ایکسچینج آف انفارمیشن، آئیڈیاز، کامن انٹرسٹ اینڈ ادر فارمز آف ایکسپریشنز۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ بھی اور میڈیا بھی ہر کوئی کہتا ہے جی آج کل تو صرف سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ سوشل میڈیا میں آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کیا چیز ہے؟ چند ایک کمپیوٹر کی انٹرنیٹ یا ویب بیسڈ اپلیکیشنز ہیں، نیٹ ورک اپلیکیشنز ہیں، ان کے اوپر آپ جا کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، جیسے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ بہت کامنلی یوز ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر جا کے آپ کو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے، اور اکاؤنٹ کس طرح کریٹ ہوگا؟ آپ کی کسی جی میل آئی ڈی سے یا ای میل آئی ڈی سے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب میں سے کوئی بھی آپ اپنی ای میل آئی ڈی پرووائڈ کریں گے، وہ آپ کو کچھ آپ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ رکھیں گے، سیکرٹ کوڈ ہوگا، اور پھر آپ ان ویب سائٹ پر آپ کے اکاؤنٹس بن جائیں گے۔ فیس بک جو ہے یہ سب چیزیں آپ کے پاس اینڈرائڈ پہ یعنی کمپیوٹر، آپ کا جو موبائل فون ہے، سیل فون ہے، اس کے اوپر اپلیکیشنز اسمال ایپس کی صورت میں بھی
اویلیبل ہیں، اور ان کی اگر ہم ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ بات کرتے ہیں تو ان کی ویب سائٹس بھی موجود ہیں۔ تو اگر میں نے یہاں پر اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں جانا ہوگا تو میں یہاں پر جو بھی میرے پاس براؤزر انسٹالڈ ہے، لیٹس سے کہ گوگل کروم ہے، میں اس پہ کلک کروں گی، facebook.com لکھوں گی، اور اس کے بعد وہ مجھ سے میری ای میل آئی ڈی، وہ آئی ڈی جس کے ساتھ میں نے وہ فیس بک اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہوا ہے، اور میرا پاسورڈ پوچھے گا۔ اور عموماً یہ سارے جو اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا کے، یہ ای میل کے علاوہ فون نمبر سے بھی کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کو جو ہے خاص طور پہ فیس بک اور ٹویٹر جو ہے یہ ای میل آئی ڈی سے بھی ہو جاتا ہے، دونوں جو ہیں ای میل آئی ڈی سے بھی بن جائیں گے، فون نمبر سے بھی بن جائیں گے۔ اور واٹس ایپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے عموماً فون نمبر سے بنتا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی جو ہے اسمارٹ فون کے لیے اپلیکیشن کہہ لیں کہ مخصوص بنائی گئی ہے۔ تو اسمارٹ فون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر واٹس ایپ جو ہے وہ ویب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے یا براؤزر کے ذریعے آپ یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کو اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے کمپیوٹر پر بھی یوز کر سکتے ہیں، جس کو ہم واٹس ایپ ویب کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو فیس بک از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ فری سوشل نیٹورکنگ سروسز یوزڈ بائی ملینز آف پیپل آل اوور دا ورلڈ۔ اٹ الاؤز رجسٹرڈ یوزرز ٹو کریٹ پروفائل اینڈ ایکسچینج میسجز، فوٹوز، ویڈیوز اینڈ لنکس ود ادر یوزرز۔ اب جیسے یہ تینوں جو آپ کے پاس سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں نا، ان کا الگ الگ پرپز ہے۔ فیس بک کا پرپز کیا ہے؟ اس پہ آپ ڈفرینٹ پکچرز اور ویڈیوز وغیرہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی آپ ان تینوں فورمز پر ہی آپ جو ہے اپنی ویڈیوز اور فوٹوز شیئر کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے، فیس بک پر آپ جتنی تصویریں اپنی البم کریٹ کر کے رکھتے جائیں گے وہ فار ایور وہاں پر پڑی رہیں گی، وہ وہاں سے آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی۔ اور ٹویٹر پہ تھوڑی سی ریسٹرکشن لگائی تھی کہ اس پہ کچھ دیر کے بعد وہ ٹویٹس جو ہوتی تھی وہ عام لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتی تھی، اور اسی طرح واٹس ایپ جو ہوتا ہے اس کا بیک اپ بنتا جاتا ہے آٹومیٹیکلی، تو اس سے بھی چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر ہمارے اسمارٹ فونز کی اتنی میموری اور کیپیبلٹی نہیں رہتی کہ واٹس ایپ سے چیزیں ہمیں خود ڈیلیٹ کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو فرق کیا ہوا کہ فیس بک سے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی؟ کیونکہ جو ڈیٹا سٹورڈ ہے وہ ہمارے ڈیوائسز پر سٹورڈ نہیں ہے، وہ فیس بک کمپنی ہے ان کے کمپیوٹرز پر سٹورڈ ہے، اور ان کا کمپیوٹرز کے پاس ان لمیٹڈ میموری ہے۔ ان کے کمپیوٹرز کی میموری ختم ہوتی ہے تو وہ نیو کمپیوٹرز اور اس کے اندر ایڈ آن کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے واٹس ایپ وغیرہ ہے، یہ ٹوٹلی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی ساری انفارمیشن عموماً میکسیمم 99% ہمارے اپنے فون کی میموری کی اسٹوریج کو یوز کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ عرصے کے بعد اس کو یا تو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، یا پھر اس میں پوری ایپ کو ہی ریسیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو کنورسیشنز ہیں ان کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، یہ فیس بک ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد ٹویٹر از این آن لائن نیوز اینڈ سوشل نیٹورکنگ سروس وچ الاؤز دا سبسکرائبر ٹو براڈ کاسٹ شارٹ میسجز ٹو ادر سبسکرائبرز آف دا سروس۔ تو جن جن لوگوں کے ٹویٹرز کے اوپر اکاؤنٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ جو شارٹ میسج ہوتا ہے اس کو ٹویٹ کہتے ہیں۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا کہ برڈ کی جو ساؤنڈ ہے اس کو بھی ٹویٹ کہتے ہیں۔ اور اس میں ریسٹرکشن ہے کہ ایک ٹویٹ جو ہے 140 کریکٹر سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی فری آف کاسٹ سروس ہے۔ اور یہ ای میل وغیرہ سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس میں جو بھی آپ لکھیں گے وہ سب لوگوں کو، وہ ڈفرینٹ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہیں نہیں فرینڈز ہیں، اس طرح سے ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر پر آپ کو فالو کرتے ہیں، یا ہم ڈفرینٹ لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لوگ جو ہے عموماً اسلام آباد میں جیسے رہتے ہیں تو یہاں پر ڈپٹی کمشنر کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اگر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اسلام آباد میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی جو کہ ڈپٹی کمشنر صاحب پرفارم کر رہے ہیں وہ امیڈیٹلی ٹویٹ کی صورت میں ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہم ڈفرینٹ پولیٹیشینز کو فالو کر رہے ہوں جن کے ساتھ ہمارے خیالات ملتے ہوں، جن کی پرفارمنس سے ہم سیٹسفائیڈ ہوں، تو وہ جو پولیٹیشینز ہیں جیسے کوئی اپنے بارے میں کوئی انفارمیشن یا کہ ملک کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے تو امیڈیٹلی ہمارے اسمارٹ فون پہ اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ تو اب فیس بک جو ہے اسی طرح سے اس کی بھی اگر آپ نے اپنے اسمارٹ فون پہ ایپ انسٹال کی ہے تو اس پر بھی جیسے ہی آپ کے فرینڈ میں سے کوئی لیٹسٹ چیز اپلوڈ کرے گا تو آپ کو اس پہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اسی طرح واٹس ایپ تو آپ سب لوگ یوز کر ہی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس میں انسٹنٹ میسجنگ سروس ہے، اسمارٹ فونز میں آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اٹ از یوزڈ فار ایکسچینج ٹیکسٹ، فوٹوز، ویڈیوز اینڈ آڈیو میسجز تھرو انٹرنیٹ، اور یہ اب دنیا میں لارجسٹ میسجنگ سروس بن چکی ہے پوری ورلڈ میں۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیچر ہے جو اس کا وہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک طرح سے فری آف کاسٹ ہم کالز کر سکتے ہیں۔ فری آف کاسٹ اس سینس میں کہ انٹرنیٹ سروس کی تو ہم پے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے موبائل میں جو بیلنس ہوتا ہے وہ واٹس ایپ کال سے جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا۔
تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹین ایجرز میں بھی اسی طرح پاپولر ہے، اور اس کے علاوہ گروپ چیٹنگ میں جیسے آپ لوگوں کے گروپس بنائے ہوتے ہیں تو آپ بار بار آپ کو انڈیویجولی ہر بندے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، آپ گروپ پہ میسج کرتے ہیں اور اس گروپ کے جتنے بھی ممبرس ہیں وہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے، اور یہ بھی اینڈرائڈ موبائل ڈیوائسز کے لیے ہی اسپیشلی یوز کی گئی تھی، اسٹارٹ کی گئی تھی، لیکن اب یہ آئی فون پر بھی، آئی فون، بلیک بیری اور ونڈوز فون اینڈ نوکیا اسمارٹ فون، اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسمارٹ فونس ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کیوں ہیں؟ کیونکہ اینڈرائڈ کا آرکیٹیکچر فرق ہے، آئی فون کا فرق ہے، بلیک بیری کا بالکل ڈفرینٹ ہے، بلیک بیری کے اوپر بہت زیادہ پرائیویسی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ونڈوز فون بھی ہوتا ہے اور نوکیا کے بھی اسمارٹ فونس ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ان ٹیلی فون، سارے اسمارٹ فونس کے اوپر واٹس ایپ سروس اویلیبل ہوتی ہے۔ اوکے گرلس، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے لائسنس۔ یہ سارا سافٹ ویئر کی ٹائپس ہے، لائسنسڈ ہیں، اوپن سورس، شیئر ویئر اینڈ فری ویئر۔ تو بہرحال اب ہم آج کے لیکچر 40 منٹس کا ہو گیا ہے، دیٹس مور دین انف۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو ویری مچ۔ میں اس کو میٹنگ کو سٹاپ کر رہی ہوں، لیو کرنے لگی ہوں، اینڈ کر دوں گی اس کو۔ سی یو ٹمارو۔